بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی والی آیات میں ذکر کیا گیا تھا انبیاء اور رسل کا، اور اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اور اس سے پہلے چونکہ جہاد کا بھی تذکرہ تھا، اور جہاد میں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں آدمی پر بڑی مشکل گزرتی ہیں، جان کا قربان کر دینا اور مال کا قربان کر دینا۔ تو پہلے جان کی قربانی کا تذکرہ ہوا، اب مال کی قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ گویا اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ تیرا نہیں، یہ مال تیرا نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب مہیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ مال آیا ہے، اور ایک ایماندار آدمی کی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مال کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اللہ کا انعام سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا سمجھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مہربانی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مہربانی فرما کر مجھے یہ عطا کیا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ نے اس کو صحت دی، تندرستی دی، مزدوری کی، اور مزدوری کر کے کمایا تو اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، کاروبار کیا، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت عطا کی تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہوا، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نوکری مل گئی، نوکری کر رہا ہے اور اس کو یہ سب کچھ ملا، یہ اللہ کی طرف سے ملا، اللہ کا دیا ہوا ملا۔ وراثت میں کوئی مال ملا، تحفے میں ملا، فرمایا یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جو انسان کو مل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تیار کردہ اسباب ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے تیار کردہ اسباب ہیں تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو مل رہا ہے یہ میرا اپنا نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ اور جب اللہ کی جانب سے ملتا ہے تو لہٰذا اب اس کو چاہیے کہ اس کو خرچ بھی کہاں کرے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک آدمی سمجھ رہا ہے یہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اب جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو جیب سے نکالتے ہوئے تھوڑی تکلیف نہیں ہوگی، اور ذاتی سمجھے گا تو پھر جیب سے نکالتے ہوئے اسے تکلیف ہوگی۔ وہ سمجھ رہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر میں اللہ کے لیے خرچ نہیں کروں گا کل یہی ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ اس کو تباہ برباد کر دیں گے، لہٰذا اب جیب سے نکالتے ہوئے اس کا دل اتنا نہیں دکھے گا جتنا اپنا مال سمجھ کر نکالے گا تو دکھے گا۔
تو فرمایا اس کے یہ سمجھو، اور جب یہ ہے تو پھر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس کو خرچ بھی کرو اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ، صدقہ دو، خیرات کرو، زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ یہ اس لیے کرو، یہ سمجھو کہ یہ میرا اپنا ذاتی کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے، اور لہٰذا اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اس کا دیا ہوا مال گویا میں خرچ کر رہا ہوں اور اس کے حکم کے مطابق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مال اس کے حکم کے مطابق جب خرچ کرے گا تو لہٰذا اب اس کے لیے بھی اللہ نے اصول اور قواعد بیان کیے۔ مال آیا آدمی کے پاس، خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کے خرچ کرنے کے لیے بھی اصول اور قواعد بتائے۔ کیا اصول اور ضابطے بتائے؟ کہ یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے، لہٰذا فضول خرچی نہیں کرنا، اس کو بیکار کا ضائع نہیں کرنا، اپنی من مانی کے مطابق نہیں خرچ کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، بغیر ضرورت کے خرچ نہ کرو، اور کہیں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ، اس کو جو ہے وہ گویا اس طرح مال کو ضائع نہ کرو، خرچ نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، لہٰذا اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو، اور صحیح طریقے سے کہاں خرچ کرو؟ جہاں جائز ضرورتیں ہیں، ضرورت کے مطابق خرچ کرو اور اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اس سے فرمایا فرائض، زکوٰۃ فرض ہے، فرض کو ادا کرو، واجبات کو ادا کرو، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اس کو ادا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو جن کے تمہارے ذمہ ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھا جائے۔ اس مال کو پھر غرباء، مساکین، ان کے اوپر خرچ کرو، جو آدمی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو اس کے ذریعے سے ادا کرواؤ، فرمایا ان کی ضرورتوں میں لے کر جاؤ، لیکن فرمایا کہ اپنی ضرورت کو مقدم رکھو، اپنی ضرورت پہلے مقدم رکھو، اپنی ضرورت میں پہلے خرچ کرو۔ کیوں؟ آپ کا ایمان ابو بکر جیسا ایمان نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے سارا مال خرچ کر دیا اور پرواہ نہیں تھی، صبر کیا۔ فرمایا نہیں، خود سارا خرچ کر کے پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو گے، پھر کس سے مانگتے پھرو گے؟ اس لیے وہ صبر ابو بکر جیسا نہیں تمہارے پاس، لہٰذا سارا خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی کے پاس کچھ سونا آیا، یا رسول اللہ میں خرچ کرتا ہوں، فرمایا نہیں، اپنی ضرورت کا رکھو اور باقی خرچ کرو، اس لیے کہ اپنی ضرورت مقدم ہے، لہٰذا فرمایا پہلے اپنی ضرورت کو رکھو۔ اب یہاں مال کے بتایا کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور دوسرا جب انعام ہے تو اس کو خرچ بھی کیسے کرو؟ جیسے اللہ کا حکم ہے، ان کے قواعد اور ضوابط کے مطابق خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے فرما دیا کیوں؟ اس لیے کہ من قبل ان یاتی یوم، ایک ایسا دن آنے والا ہے، اس دن میں لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاء، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تم پیسے دے کر نیکیاں خریدو، ہاں بھائی نیکیاں دے دو میں اتنے پیسے دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پیسہ ہی نہیں ہوگا، وہاں درائم دنانیر نہیں ہوں گے، وہاں روپے نہیں ہوں گے، وہاں پیسے نہیں ہوں گے۔ جب نہیں ہوں گے تو نیکی کیسے خریدو گے؟ پھر کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار میں جانا پڑتا ہے، وہاں کوئی بازار ہی نہیں ہوگا۔ جب بازار ہی نہیں ہے تو وہاں کیا خریدو گے؟ دنیا میں آدمی جاتا ہے، پیسہ ہے پاس ہے، چیز خریدتا ہے، مہنگی خریدتا ہے، قیمتی خریدتا ہے، لیکن فرمایا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے، خریدو گے کیسے؟ نیکی وہاں بکے گی نہیں، نیکی کو خریدا نہیں جا سکے گا، پھر وہاں بازار ہی نہیں ہے۔ جب بازار ہی نہیں ہے تو وہاں نہیں، وہاں تو وہ دارالعمل نہیں، دارالجزا ہے۔ دنیا میں جو تم نے کر لیا، جو نیکیاں تم نے دنیا میں کما لی ہیں، وہ تمہیں وہاں پر ملیں گی۔ لہٰذا ان نیکیوں کے خریدنے کا موقع کون سا ہے؟ یہ دنیا، یہاں خریدو۔ کیسے؟ نماز کے ذریعے جنت کو خرید لو، پیسے کے ذریعے جنت کو خرید دو صدقہ خیرات کر کے، حج کے ذریعے جنت کو خرید لو۔ فرمایا یہاں تم جنت کو خرید سکتے ہو اپنی نیکیوں کے ذریعے، کیوں؟ یہ ہے اصل کرنسی۔ اور فرمایا وہاں پھر کچھ نہیں خریدا جائے گا، جو تم نے یہاں کیا وہاں وہی کام آئے گا۔ جہاں جو نمازیں پڑھی، جو صدقات خیرات کیے، جو حج کیا، جو سچائی اور امانت کا خیال کیا، جو پردے کا اہتمام کیا، وہاں یہی ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا ولا خلہ، وہاں دوستی بھی کام نہیں آئے گی،
یہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہیں پھنس گیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا فلان دوست ہے ملینر ہے میں اس سے فون کروں گا یار دے دو نا دوستی ہے دوستی میں کوئی نہ کوئی دے دے گا. کہیں اور مسئلہ ہوا میرا دوست ہے دوست کے ذریعے میں اس سے جان اپنی چھڑا دوں گا. دنیا میں یہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. وہاں تو جھوٹی دوستیاں ختم. وہاں دوستی کا معیار تقوی ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے کل قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے دشمن. یہاں جگری دوست تھا نماز کے وقت ہاتھ سے پکڑا بازار کی طرف لے کر چلا گیا چھوڑو یار بعد میں دیکھیں گے. یہاں بازو سے پکڑ کر رہ گیا آؤ یہ ویسے بات کرتے ہیں سود کا کاروبار کرتے ہیں لہٰذا اس میں ہمیں فائدہ ہوگا آؤ فلاں طرف چلتے ہیں ادھر چلے گئے. یہ دنیا کی دوستی وہاں اس دن دشمنی میں بدل جائے گی. اس دن وہ کہے گا تو میرا دوست دنیا میں بنا تھا حقیقت میں دوست نہیں تھا تو میرا دشمن تھا. لہذا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں الا المتقین مگر دوستی کا معیار اگر تقوی پر اور پرہیزگاری پر ہوا کہ میرا دوست اپنے دوست کو لے کر نماز کے لیے جاتا ہے سچائی کی طرف لے کر جاتا ہے عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے یہ دوستی وہاں کام آئے گی. ورنہ فرمایا ولا خلۃ وہاں کوئی دوستی کوئی ایسی چیز کام نہیں آئے گی. وہاں یہ چیزیں بھی رہ جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ولا شفاعہ اور اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. دنیا میں کوئی کہیں پھنس گیا کہتے کوئی بات نہیں بھائی ہم سفارش کروا دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا سفارش کروا دیں گے. اور اگر کسی سے نہ ہوئی فاطمہ جناح کے بھائی سے سفارش کروا دیں گے. کراچی میں ایک خاتون تھی ایک واقعہ بڑا چلا تھا. ایک خاتون تھی وہ اس وقت گولڈن شیک ہینڈ اس کے ذریعے سے جو ریٹائرمنٹ لیتے تھے تو ایک ہیڈ مسٹرس تھی وہ ریٹائرمنٹ لینے لگی. اس نے اپنی فائل جمع کروا دی اور جب دفتر میں گئی دفتر والے کہتے ہیں میڈم آپ جو ہے فاطمہ کے بھائی سے سفارش کروا دو. وہ کہتی ہے کہاں ہے مجھے ایڈریس تو بتاؤ میں اس سے سفارش کرواؤں جا کر. ایک دوسرے کلرک نے کہا تو بڑی سادہ ہیڈ مسٹرس ہے اور تمہیں نہیں پتا. اس نے کہا فاطمہ جناح کے بھائی سے سفارش کرواؤ یعنی یہ پیسے دو یہ سفارش اس کی چلے گی ورنہ یہاں کسی اور کی سفارش نہیں چلتی ہے. اور پھر کہا یہ آپ کی یہ جو فائل ہے یہ ہلکی ہے بھاری کرو. پوچھا کیا مطلب بھاری کرنے کا؟ کہا 50,000 روپیہ اس پر رکھو یہ چلے گی. 50,000 روپیہ رکھا اس دفتر سے وہ فائل دوسرے دفتر میں پہنچی وہاں پھر رک گئی. کہا آگے کہا ہلکی ہے کہا بھاری تو کر دی تھی وہاں سے کہا وہ وہاں سے یہاں تک چلنے کے لیے تھی اب اس کو پھر بھاری کرو گے 50,000 رکھو گے تو پھر آگے چلے گی. دنیا میں تو سفارش چلتی ہے فاطمہ جناح کے بھائی کی سفارش چلے گی کسی اور بڑے کرنل کی بریگیڈیئر کی جنرل کی سفارش چلے گی چیف جسٹس کی سفارش چلے گی کہیں MNA کی سفارش چلے گی کہیں MPA کی سفارش چلے گی. لیکن فرمایا لا شفاعت وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی. کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. جب کسی کی سفارش نہیں تو اعتراض ذہن میں خیال آتا ہے. اور وہ کیا خیال آتا ہے ذہن میں؟ وہ یہ آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ میں نے درخواست کی آقا میں نے پوچھا آقا آپ ہمارے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ فرمایا انا فاعل ہاں میں سفارش کروں گا. کہا یہاں تو آپ فرماتے ہیں سفارش کروں گا اور قرآن یہ کہتا ہے ولا شفاعت وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی. تو اس کا جواب دیا گیا ہاں سفارش ان کی ہوگی وہ کر سکیں گے جنہیں سفارش کی اجازت ملے گی. ہر ایک کو نہیں سفارش کی اجازت ملے گی. آگے آیت الکرسی آ رہی ہے اور آیت الکرسی کے اندر یہ باقاعدہ آتا ہے اور اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی کوئی ولی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر جیسے دوسری جگہ فرمائے الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا جس کو اللہ اجازت دیں گے اور اللہ اس کی بات پر راضی ہوں گے تو وہ سفارش کرے گا ورنہ نہیں. اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ہاں اس آدمی کو سفارش کی جس کو اللہ اجازت دیں گے کرے گا لیکن بات بھی سچ کرے گا. وہاں جھوٹی بات کی سفارش نہیں اجازت
ملے گی، وہاں سچی سفارش کی اجازت ملے گی، جھوٹی کی نہیں ملے گی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے انسان اس دن کا سوچ، اس کا خیال کر۔ وہاں دنیا میں تو ساری چیزوں کے ذریعے کہیں سفارش سے جان چھوڑائے گا، کہیں دوستی کام آ جائے گی، کہیں پیسہ کام آ جائے گا، رشوت دے کر جان چھوڑے گا، کہیں کوئی چیز خرید کر جان چھوڑا دے گا۔ وہاں قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ دار الجزا ہے، وہ دار الاعمال نہیں ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ بدلے کی جگہ ہے۔ وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر ایک کہے گا مجھے نیکی کی ضرورت ہے، میں آپ کا آج ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ وہاں یہ کیفیت ہوگی۔ آگے فرما دیا والکافرون هم الظالمون، فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے، اور فرمایا کافر مشرک ہیں اور وہی ظالم ہیں۔ ان کی وہاں کوئی نہ سفارش ہوگی، نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ اگر کچھ چاہتے ہو، آخرت میں اپنی نجات چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، دنیا میں خرچ کر لو گے، وہاں کام آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک۔ جزاک